بنگلہ دیش کی اکانومی تو 5% سے بھی زیادہ بڑھ رہی تھی. ایون چائنا اور انڈیا جیسی بڑی اکانومیز کے گروتھ ریٹ کے قریب تھی. دنیا کے بڑے بڑے برانڈز کے کپڑے، جوتے وغیرہ بنگلہ دیش میں بن رہے تھے. اور ایسا نہیں تھا کہ صرف امیروں کو فائدہ تھا. بنگلہ دیش میں آنے والی خوشحالی میں ملک کے بہت سے طبقوں کو حصہ مل رہا تھا. کسی حد تک گاؤں دیہات میں غریبوں کو بھی فائدہ ہو رہا تھا. تو پھر بنگلہ دیش میں یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ جو نقصان اس ٹرموائل کی وجہ سے بنگلہ دیش کو ہوا ہے، کیا ملک اس سے ریکور کر سکے گا؟ شیخ حسینہ کے دور میں ملک امیر سے امیر ہوتا گیا، تو پھر لوگ ان کے خلاف کیوں اٹھے؟ اور کیا بنگلہ دیش اس کرائسس سے نکل کر ایک بار پھر تیزی سے ترقی کر سکے گا؟ بنگلہ دیش تو ایشیا میں ترقی کی ایک مثال بن گیا تھا. شیخ حسینہ نے یہ کیسے ممکن بنایا اور لوگ ان سے ناراض کیوں ہوئے؟ یہی کچھ سوالات ہیں جن کے جواب ہم پروگرام میں ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. اور آخر میں یہ بھی دیکھیں گے کہ اب جو صورتحال بن گئی ہے، کیا اس میں بنگلہ دیش ایک بار پھر ایشیا کا ایک اکنامک پاور ہاؤس بن سکتا ہے؟ شیخ حسینہ 1996 سے 2001 تک وزیر اعظم رہیں، لیکن ان کا اصل دور اقتدار 2009 سے 2024 تک تھا، جس میں ملک نے معاشی طور پر زبردست ترقی کی. اس وقت بنگلہ دیش میں ایک امریکی ڈالر تقریباً 117 ٹکے کا ہے، جبکہ پاکستان میں ایک امریکی ڈالر 278 روپے کا ہے. ان کی قیادت میں بنگلہ دیش جنوبی ایشیا کی دوسری بڑی معیشت بن گیا، اور وہ اس کا اظہار بڑے فخر سے کرتی تھیں. Only this time, these 14 years, we had true democratic system and stability, and that's why we could make progress. یہ جو شیخ حسینہ کا دعویٰ ہے کہ ملک نے ان کے دور میں زبردست معاشی ترقی کی، اس کی کیا بنیاد ہے؟ ورلڈ بینک کے مطابق 2023-2024 میں بنگلہ دیش کے عوام کی اوسطاً سالانہ آمدنی $2,500 سے زیادہ تھی، جسے اکانومسٹ پر کیپٹا انکم کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر کوئی اتنے پیسے کما رہا ہوگا، مگر یہ ایک ایوریج ہے جس سے خوشحالی کا کچھ اندازہ ہوتا ہے. جو بات سٹرائکنگ ہے وہ یہ ہے کہ آج سے 15 سال پہلے بنگلہ دیش کا یہ ایوریج یا پر کیپٹا انکم صرف $700 کے قریب تھی، جو پورے ریجن میں سب سے کم تھی. اب آپ کا تعلق جس طبقے سے بھی ہو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کم یا زیادہ آمدنی کا آپ کی زندگی پر کیا اثر ہوتا ہے. پاکستان سے کمپیئر کرتے ہیں. اگر آپ کو لگے کہ اب سے 15 سال پہلے پاکستان میں حالات ذرا بہتر تھے، تو لیٹ می ٹیل یو کہ 2009 میں پاکستان کی پر کیپٹا انکم $985 تھی، یعنی بنگلہ دیش سے بہتر تھی. بنگلہ دیش میں لوگوں نے 15 سال میں اپنی آمدنی 4 گنا بڑھتی دیکھی ہے، جبکہ پاکستان میں 2023-2024 میں اوسط آمدنی صرف $1460 تھی، یعنی اتنے لمبے عرصے میں انکم دگنی بھی نہیں ہوئی. اب یہ ہے تو ایک ایوریج، لیکن اس سے اتنا تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ بنگلہ دیش میں انکم میں ٹھیک ٹھاک اضافہ ہوا ہے، اور یہ اضافہ نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا سے بھی بہتر ہے. اس وقت انڈیا میں لوگوں کی اوسط آمدنی 2500 سے کم ہے، جبکہ 15 سال پہلے یہ 1100 کے قریب تھی. انڈینز کی پر کیپٹا انکم ڈبل سے ذرا زیادہ بڑھی ہے. یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ بنگلہ دیش کی معاشی ترقی میں سب سے بڑا کردار اس کی ایکسپورٹس کا ہے. 10 سال پہلے بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس $29 بلین سے ذرا زیادہ تھیں. یہ اب بڑھ کر $57 بلین سے زیادہ ہو چکی ہیں. بنگلہ دیش کی ایکسپورٹس میں پچھلے کچھ عرصے سے ہر سال آن ایوریج 10% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. اور ویسے تو بنگلہ دیش میں ٹیکسٹائل انڈسٹری نے سب سے زیادہ ترقی کی ہے، لیکن دوسرے سیکٹرز میں بھی کافی سکسیس ہوئی ہے. اس کی ایک مثال فن ٹیک یعنی فائنینشیل ٹیکنالوجی سیکٹر میں بی کیش نامی بنگلہ دیشی کمپنی ہے جو 2011 میں بنی. یہ کمپنی کمال قادر نے بنائی. معروف امریکن یونیورسٹی MIT کے گریجویٹ کمال قادر کی خواہش تھی کہ اپنے ہی ملک بنگلہ دیش میں بزنس کریں، جس میں ایسے لوگوں کو بینکنگ نیٹ ورک کا حصہ بنائے جن کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں. انہوں نے اپنے ویژن کو بی کیش کے ذریعے ریالٹی بنایا. In next 5 years, this country will have at least 50 million mobile wallets. اور یہ بات تو انہوں نے 9 سال پہلے کہی. اب بی کیش کے مطابق ان کی کمپنی کے 7 کروڑ یعنی 70 ملین سے زیادہ کسٹمرز ہیں، اور 2021 تک اس کمپنی کی ویلیویشن $1 بلین سے زیادہ ہو چکی تھی. لیکن ایک آبویس سا سوال ہے کہ اس طرح کی کمپنی کی ترقی کا ملک کی ترقی یا معاشی ترقی سے کیا تعلق ہے؟
جب ملک میں کاروبار کے لیے حالات اچھے ہوں اور اکنامک ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو تو جب ایک عام آدمی بھی کاروبار شروع کرتا ہے تو کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس میں شیخ حسینہ کی حکومت کا کیا رول تھا؟ یہ سمجھتے ہیں ہم بی بی سی بنگالی سروس کے سابق کولیگ پلک گپتا سے۔ Her rule was characterized by suppression of opposition political forces, crackdown on dissent, and also crackdown on freedom of expression and press freedom. But despite this, or because of this rather, she was able to create some sort of stability in the country. There were very little or no political disruption. There were very few strikes. There were very few industrial shutdowns, and things like that, which hampered Bangladesh's progress in the past. A narrative was built around her rule that Sheikh Hasina has brought development in the country, progress in the country, poverty going down, and the decline in democracy is a small price to pay. یہ بتائیں کہ جب سکسیس ہوئی اور ملک ترقی کر رہا تھا تو پھر گڑبڑ کیوں ہوئی کہ شیخ حسینہ کو آخر ملک چھوڑنا پڑا؟ There was so much brutal action against the students, and there was so much loss of life, so many injured, so many killed, that that there was an explosion of anger all around the country. So what began as a student movement did not remain a student movement. It transcended that movement and became a movement of ousting Sheikh Hasina's rule. بنگلہ دیش کی سیاست میں اس وقت 4 پاور سٹرکچرز ہیں: اسٹوڈنٹس، فوج، خالدہ ضیاء کی بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی اور شیخ حسینہ کی عوامی لیگ، اور ان چاروں کے درمیان پاور سٹرگل چل رہی ہے۔ فی الحال اسٹوڈنٹس اپنے مطالبات منوا رہے ہیں اور سڑکوں پر ہونے والے احتجاج کو بھی اسٹوڈنٹس نے ہی لیڈ کیا ہے۔ جہاں تک فوج کا تعلق ہے تو شیخ حسینہ کے ملک چھوڑ کر جانے سے پہلے فوج کے سربراہ نے جرنیلوں کے ساتھ میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ فوج مظاہرین پر گولیاں نہیں چلائے گی۔ ملک میں امن و امان کا کنٹرول فوج نے سنبھال لیا ہے اور اس لحاظ سے ان کا رول بہت اہم ہے۔ اس کے بعد بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے جو کئی سال سے عطاب کا شکار رہی ہے، اور پارٹی کی رہنما خالدہ ضیاء 2018 سے جیل میں تھی، جنہیں چند روز پہلے ہی رہا کیا گیا ہے۔ انہیں کرپشن کے ایک کیس میں 17 سال قید کی سزا ہوئی تھی، اور ابھی اگست کے پہلے ہفتے تک ملک کی وزیر اعظم شیخ حسینہ اور ان کی جماعت عوامی لیگ بھی سیاست کے اس میدان میں ایک اہم کھلاڑی ہیں۔ عوامی لیگ 15 سال سے اقتدار میں تھی اور اپوزیشن کو کچلنا اور طاقت کا ضرورت سے زیادہ استعمال اپنی جگہ، لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ بنگلہ دیش کے کروڑوں لوگوں کی ایک مقبول رہنما رہی ہیں، اور ابھی بھی ان کا ایک بڑا سپورٹ بیس موجود ہے۔ اب سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ بنگلہ دیش کے ان 4 پاور سٹرکچرز کے درمیان جو کشمکش ہے اس میں بنگلہ دیش کا مستقبل کیسا ہوگا؟ اور یہی سوال میں نے بی بی سی بنگالی سروس کی سابق کولیگ مانوشی بروا سے پوچھا۔ It's a very difficult situation at the moment. I think they will have to have a democratic election, but the timing will be very difficult because it may take, in my view, a year or maybe 2 years. It will be a big challenge for this new transitional government to ensure that they can give an election which will be free and fair and where all parties will be able to participate. لیکن جب آگے الیکشنز ہوں گے تو کیا عوامی لیگ کو اس میں کھل کر حصہ لینے کا موقع ملے گا؟ The process has already started to bring charges against Sheikh Hasina for various allegations, and the top leaders of her government are also being charged. This interim government has asked the UN to step in so that they can bring charge against Sheikh Hasina for crimes against humanity. I mean, if that goes ahead, and also if these charges are framed and there are verdicts, then Sheikh Hasina might be ruled out to take part in the politics in the future. فیوچر میں کیا فوج اپنے کانسٹیٹیوشنل رول تک محدود رہے گی؟
I think it was in 2011, when Hasina, they wanted to play this -2 formula, leaving Hasina and Khaleda out of Bangladesh politics. So people actually want army to be in control of the security of the country rather than the politics of the country. इससे पहले कि हम आज के सबसे अहम सवाल का जवाब दें, लेट्स रिकैप। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, इकोनॉमी ग्रो कर रही थी और बांग्लादेश साउथ एशिया में माशी तरक्की की एक मिसाल बन गया था। बांग्लादेश शेख हसीना के दौर में तरक्की तो कर रहा था, लेकिन उनके अथॉरिटेरियन तौर तरीके शायद उनकी डाउनफॉल की वजह बने। तो क्या बांग्लादेश मौजूदा सूरत हाल से निकलकर जैसे पहले तरक्की कर रहा था वैसे ही आगे बढ़ सकेगा? This unrest has actually been a big blow to the economy. So Bangladesh will have to work hard to get the economy on the right path again. A lot of damages have been done to national property, to highways, roads, etc., buildings. So the garment industry, we cannot deny that the country will suffer a dip for a while, but it will depend on how efficient the next government is and what role they play if they can pull it up again. एशिया की इकोनॉमी में एक स्टार परफॉर्मर बांग्लादेश अब एक टर्मोइल में है। जिस चीज़ ने पहले बांग्लादेश को तरक्की की राह पर डाला था वो कंसिस्टेंट और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज थी। इन्वेस्टर्स जिस स्टेबिलिटी की तलाश में होते हैं वो सियासी ताकतों और इदारों की खींचातानी की वजह से खतरे में पड़ सकती है। लिहाजा बांग्लादेश के पास मौजूदा बहरान से निकलने का एक ही रास्ता है कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाए जाएं, ताकि एक ऐसा पावर स्ट्रक्चर वजूद में आए जो बांग्लादेशी अवाम की नुमाइंदगी करता हो। ये उसी वक्त मुमकिन है जब तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में हिस्सा लेने का भरपूर मौका मिले। लेकिन फ़िलहाल तो बांग्लादेश एक ऐसे रास्ते पर है जिसकी मंजिल मालूम नहीं।